کچھ سال پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو کینسر کے مریض ہیں وہ اگر سورہ فیل کو پڑھیں تو اس سے جو ہے ان کی بیماری کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس سے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں سورہ فیل کو پڑھوں اور سمجھوں کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ جو مریض ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے جو مجھے روشنی ملی وہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گی۔ اس سے ان لوگوں کو بھی مدد ملے گی جو کسی بھی موذی مرض کا شکار ہیں اور کسی بھی بیماری سے لڑنے میں نبرد آزما ہیں۔ اچھا جی، سورہ فیل کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور اس کا پھر تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا کہ ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ اچھا جی، اب اس سورہ کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ اس صورت میں جو ہے نا وہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے، لیکن یہ ایک پرانا قصہ جو ہے یہ ایک سورت کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور بے شک اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی جو ہے یا اپنی جو پاور ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں جو ذکر ہے وہ ایک یمنی بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام تھا ابراہا۔ اچھا، ابراہا جو تھا وہ ایک کرسچن بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے جس زمانے میں حضور پاک کی پیدائش ہوئی، یعنی یہ اسی سال کا واقعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حضور پاک کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے اور یہ پرانا واقعہ ہے۔ اچھا، جو قریش کے جو سردار تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ اس زمانے میں بھی تھا اور وہ اس کے متولی تھے، لیکن اچھا یہ جو یمن کا بادشاہ ہوتا ہے ابراہا، یہ کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی زیادہ جو بزنس ہے وہ زیادہ وہ اس سائڈ پہ یعنی جا رہا ہے، یعنی کہ وہ یمن میں آنے کی بجائے لوگ جو ہے وہ مکہ چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بزنس بھی پھر ظاہر ہے اتنے زیادہ لوگ جب وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بزنس جو ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے ابراہا کہ بھی ایک بہت بڑا چرچ جو ہے وہ یمن میں بناتا ہے، اور اس کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مکہ میں نہ جائیں، کعبہ کی طواف میں نہ جائیں، اور لوگ جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ میرے پاس آیا کریں، یعنی کہ یمن میں آیا کریں، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی کعبہ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کرش کر دے اور ختم کر دے، اور اس کی ظاہر ہے وہ جب کعبہ ہی نہیں رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ یمن کا رخ کریں گے اپنے اسپرچول سینٹر کے طور پہ۔ اچھا، تو اب کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسے آرمی تیار کرتا ہے جس میں کہ بہت سے بڑے بڑے سے ایلیفنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاتھی ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ کعبہ کو فتح کرنا چاہتا ہے یا اس کو جو ہے نا وہ ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس برے ارادے کے ساتھ وہ مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، جو اب اہل مکہ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی آرمی وہ لے آتا ہے کہ بھئی وہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کرش کرنا، لیکن کوئی ایسی اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے کہ وہاں پہ بہت سے جو برڈز ہوتے ہیں یا پرندے ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں وہ آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سے سٹونز یا پتھر ہوتے ہیں، اور وہ اوپر سے جو ہے وہ ہاتھیوں کی فوج پہ وہ سٹونز پھینکتے ہیں۔ اچھا، جب وہ سٹونز جو ہوتے ہیں یا جو پتھر ہیں وہ آ کے ہاتھیوں کو لگتے ہیں، اور ادھر اور جو لوگ ہوتے ہیں دشمن کی جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب آ کے لگتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے ان کے سر جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جیسے بلٹس لگتی ہیں نا بالکل اسی طرح جو ہے وہ آ کے ان کو ٹکراتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اونچی ایک جگہ سے جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہے جیسے ان کے باڈیز میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور وہ سوراخ سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ اس کتاب نہیں لا سکتے، اور وہ جو ہے کرش ہو جاتی ہے ساری آرمی۔ اچھا، دیکھنے کو تو اس میں ظاہر ہے ایک واقعہ ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نشان بیان کرتے ہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو ہمیں یہ ویسا ہی ایک واقعہ نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو جیسے اب میں نے تھوڑا اس کو ڈیپ انالیسس کیا کہ بھی اس میں جو ہے ہاتھی والے کون ہیں، کیونکہ دیکھیں جو اس کا جو ورڈ ہے نا، یعنی اس میں جو شروع کا جو ورڈ ہے علم،
ٹھیک ہے. تو علم جو ہے عربی کا ایک ورڈ ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ جو کبھی ماضی میں ہوا لیکن موجودہ دور میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس سے جو ہے نا ہماری جو سوچ کی جو پرواز ہے وہ ایک اور لیول پہ چلی جاتی ہے. دیکھیں جو قرآن کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ہر دور کے لیے ہے. تو اب علم یعنی ایک واقعہ جو پہلے ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا آپ اپلائی کرو موجودہ دنیا میں. اب ہاتھی والے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، جو اب یہ جو پرانے زمانے میں تو چلے ابراہا کی آرمی تھی اور اس کو اللہ نے کرش کیا. آج کے موجودہ دور میں ہاتھی یا فیل ایک کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جو کہ بہت ہی پاورفل ہو. اچھا، اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے جو کہ وہ ہاتھی والا بن کے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آپ کہتے ہو کہ اب میں اس بیماری سے کیسے لڑوں، کیسے نکلوں. ٹھیک ہے، یا پھر وہ کوئی ایسی زندگی کی سچویشن ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی ایسا کوئی برا سا باس ہے آپ کی ورک پلیس پہ. اگر لیڈیز کی بات کریں تو وہ بیچاریاں بعض کا ایک برے سسرال کا شکار ہو جاتی ہیں. برا سسرال ہے وہ ان کی زندگی کا وہ ہاتھی والے بن جاتا ہے کہ جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی پاور کا اظہار کرتا ہے اور انہیں جو ہے وہ جیسے ان کی جگہ سے ہلا دینا چاہتا ہے. اچھا، ابراہا جو کنگ تھا اس کے اندر جو موجود جذبہ تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ بھئی میرا گھر آباد ہو اور دوسرے کا جو گھر ہے وہ برباد ہو جائے. اچھا جی، اب بیمار لوگوں کی بات کی جائے تو ان کی زندگی میں جو ہاتھی والوں کی فوج ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں جو انسان کینسر کا شکار ہے اس کی زندگی میں موجود ہاتھی والا وہ کینسر سیلز ہیں جو کہ ہر وقت جو ہے وہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور ہر وقت جو ہے ان کی گروتھ جو ہے روکنا مشکل ہو رہی ہے، اور آپ کا جو باڈی کا ڈیفنس میکنزم ہے وہ فیل ہوتا جا رہا ہے، اور کینسر جو ہے وہ حد سے زیادہ آپ کی باڈی کے آرگنز کو اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح جب بیکٹیریا اور وائرسز کی فوج آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کا اندرونی جو نظام ہے، جو کہ ڈیفنس میکنزم ہے یا آپ کی حفاظتی جو سیلز ہیں، وہ ان بیکٹیریا اور وائرسز کی فوج کو ان کا کلا کما کر دیتی ہے. تو جب آپ ان بیکٹیریا اور وائرسز کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں یہ بیکٹیریا اور وائرسز آپ کی زندگی کے ہاتھی والے بن جاتے ہیں. ان سب باتوں کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مریض سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے تو بے شک وہ اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ اس بیماری یا ان ہاتھی والوں کے سامنے بے بس ہو چکا ہے اور اب صرف اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہی اسے جو ہے بچا سکتی ہے. بے شک یہ صورت جو ہے انسان کا جو قدرتی ڈیفنس سسٹم ہے یا جسے آپ امیون سسٹم کہتے ہو، یہ اس کو جو ہے طاقتور بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ ابھی مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ آپ دوائیاں چھوڑ کے تو صرف سورہ فیل ہی جو ہے وہ سننا شروع کر دیں. دوائیاں اور آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کی اپنی ہی ایک جگہ ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں اور اس کے علاوہ سورہ فیل بھی سنیں. اچھا جی، یونیورسٹی آف ملائیشیا کی مجھے یہ ایک ریسرچ ملی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنی پاپولر بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ذکر یہاں پہ کر دیا جائے تو یہ بھی آپ کا جو ہے ایمان اور یقین بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اچھا جی، یونیورسٹی آف ملائیشیا نے کیا کیا کہ 2 مریضوں کے گروپ لیے. ایک مریضوں کا گروپ جو تھا وہ کینسر کا شکار تھا اور جو دوسرا مریضوں کا گروپ تھا وہ نارمل لوگوں پہ مشتمل تھا. اچھا، ان دونوں جو گروپس تھے ان کی EEG کی گئی. EEG جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کہ آپ برین کی ویوز کو اسٹڈی کرتے ہو. تو جیسے کہ اگر آپ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت میں ہوتے ہو تو آپ کے برین میں الفا ویوز جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس سے جب ہم ایسی صورت میں EEG کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت آپ ریلیکس ہوئے ہو، کیونکہ EEG بتاتی ہے کہ آپ میں الفا ویوز زیادہ پائی جا رہی ہیں. اسی طرح جو ڈیفرنٹ اور طرح کی ویوز ہوتی ہیں جیسے گیما ویوز ہیں، ڈیلٹا ویوز ہیں، وہ انسان کے ڈیفرنٹ جو موڈز کی کیفیات ہوتی ہیں یا جو ڈیفرنٹ بیماریاں ہیں ان کا پتہ دے دیتی ہیں اگر وہ کسی میں زیادہ ہوئی ہوئی ہوں. تو جیسے کہ ایپیلیپسی کے مریض جو ہے اکثر ان کو ڈائگنوز کرنے سے پہلے ان کی EEG جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایپیلیپسی کا شکار ہیں.
اچھا جی، ملائیشیا یونیورسٹی نے کیا کیا کہ جو دونوں گروپس تھے لوگوں کے، یعنی ایک کینسر والے اور ایک وہ تھے جو کہ ہیلدی تھے، ان دونوں گروپس کو جو ہے انہوں نے سورہ فیل سنائی 3 دفعہ، اور اس کے بعد جو ہے ان کی EEG ٹیسٹنگ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جن مریضوں کو سورہ فیل سنائی گئی اور وہ کینسر کا شکار تھے، تو ان کے اندر جو ہے الفا ویوز جو ہے بہت زیادہ مقدار میں پائی گئیں ان لوگوں کی نسبت جن کو کہ کینسر نہیں تھا اور انہیں سورہ فیل سنائی گئی تھی۔ تو اس سے انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ نتیجہ نکالا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ جو سورہ فیل ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کو اگر سنائی جائے تو ان میں جو ہے وہ ریلیکسیشن پیدا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ موجودہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہاتھی ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ کم ہی کینسر کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ سمجھی ہے کہ جو ہاتھی کے سیلز ہیں اس میں جو ٹیومر سے لڑنے والی جینز ہیں، یا جو ٹیومر سپریسر جینز کہتے ہیں جنہیں، جس کا کہ نام P53 ہوتا ہے، وہ ہاتھی کے سیل میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جو انسان ہے اس کی اگر ایک سیل میں 5% ٹیومر سپریسر جین ہوتی ہے جو کہ ٹیومر کو کل کرتی ہے یا ٹیومر سیلز کو مار دیتی ہے، لیکن جو ہاتھی ہوتا ہے اس میں جو ٹیومر سپریسر جین ہوتی ہے وہ 23% ہوتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو ہاتھی ہیں ان میں جو ہے وہ کینسر کی مقدار بہت کم ہے، اگر آپ انہیں کمپیئر کرو باقی جانوروں سے یا انسانوں سے بھی۔ اچھا جی، تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر ایک وائرس اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر تو اس سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے اس کے سیلز اس کو کیسے جو ہے اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، وائرس جو ہے وہ ایک ایسا آرگنزم ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو تو جو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جو آپ کا جو باڈی ہے جو کہ انسان کی باڈی ہوتی ہے، جو اس کا ہوسٹ جسے آپ کہتے ہو، وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کے سارے ریسورسز کو وہ استعمال کر دے، لیکن خود کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کرتا چلا جائے، خود جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، لیکن جو انسان کی باڈی ہے وہ کمزور سے کمزور تر جو ہے وہ ہوتی چلی جائے۔ تو وائرس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی جو ہے نا، یہ ایک ہاتھی والوں کی فوج کے برابر ہی نظر آتا ہے کہ جس طرح سے یہ آپ کو اٹیک کر رہا ہے اور اپنا فائدہ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کا نقصان کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس کو جو ہے ہم اٹیک کرتے ہیں، ظاہر ہے اب وہ ہمارے ڈفرنٹ طرح کے سیلز ہوتے ہیں، اب فیگوسائٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، اور جو ہیں ڈفرنٹ طرح کے ہیں سیلز جو کہ کچھ اینٹی باڈیز اٹیک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب جیسے اس کو بھی جو ہے ہم ایک وائرس کو بھی دیکھیں تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہم جو اٹیک کریں اس وائرس کو، تو ہم اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اینٹی باڈیز پھینک دیں اس کی طرف، جو کہ اس کو جا کے لگ جاتی ہیں اور اس کے اندر سوراخ کر دیتی ہیں اور اس کو جو ہے نا ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کا سارا جو ہے میکانزم، ٹھیک ہے۔ تو یا یہ ہو سکتے ہیں، یا یہ چھوٹی چھوٹی سی پروٹینز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ سائٹوکائنز، اور وہ سائٹوکائنز جو ہوتی ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے جو وائرس ہے اس کو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے سوراخ بنا دیے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ سارا جو وائرس ہے یہ لیک ہو جائے اور یہ جو ہے ادھر سے یہ مر جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا بھی جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے جو بیکٹیریا وائرسز ہیں ان کو اسی طرح جو ہے وہ کل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر سوراخ بنا رہا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اینڈ میں جو ہے نا اس کو آپ کہتے ہو اپوپٹوسس۔ اچھا، اپوپٹوسس یہ ہوتا ہے جس کو ہم سیل ڈیتھ کا نام دیتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی بیکٹیریا وائرس وہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، کھا دیا جاتا ہے، تو اس کے اینڈ میں جو ہے نا وہ بالکل وہ ایسے چھوٹا سا کچھ وہ جیسے ہم جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ کھایا ہوا بھوس، تو کھایا ہوا بھوس یہ آپ کی باڈی میں بھی بن جاتا ہے۔ اس پروسیس کا نام سیل ڈیتھ ہوتا ہے، یہ اپوپٹوسس ہوتا ہے، اور اس کے اینڈ میں بھی جو ہے نا کچھ بھی بچتا نہیں ہے، بالکل وہ جو سیل ہوتا ہے وہ چاہے تو وہ ٹیومر سیل ہو یا چاہے وہ کوئی وائرس ہو، وہ اس کو جو ہے نا اس کی سیل ڈیتھ وہ کر دی جاتی ہے، ہمارا امیون سسٹم اس کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تھوڑے سے جو جس کو کہیں گے کہ بالکل لٹل بٹ پیسز نظر آتے ہیں، تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔